السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئی ثانی سبزئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے شیر رئی ثانی سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزارے، کیونکہ ناظرین بعض اوقات میں اپنی ویڈیو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز سکون ہے، اور جب اگر آپ کے پاس جتنے بھی مال و متاع ہو اور آپ کے پاس سکون نہ ہو، آپ کے دل میں سکون نہ ہو، تو سارے مال و زر جو ہے وہ بیکار ہیں۔ اور سکون ناظرین جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ سکون زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت ساری دنیا کے عیش و آرام کی زندگی ہو، ہمارے پاس سارے مال و متاع ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو ناظرین بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر سکون نہیں ہوتے، وہ ہر وقت بے قرار رہتے ہیں، وہ نیند کی گولی کھاتے تب ان کو نیند آتی ہے۔ ناظرین آج میں ایک اپنے دوست، اپنے بھائی کے ڈیرے میں آیا ہوں، اور وہ اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں کسی طالب کا محتاج نہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کا تعارف جو ہے مزید لوگوں کے ساتھ بھی کرا دوں، کیونکہ انہوں نے جو ایک دینی مہم شروع کیا ہے، ایک کمپین شروع کیا ہے، اور وہ کمپین ناظرین ایک داد کے قابل ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے ہم مسلمان مختلف روایات کے ساتھ ایک اس طرح جھگڑے ہوئے ہیں کہ ان کا دین کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں، یعنی بعض ایسے رسم و رواج ہیں کہ وہ دین کا حصہ نہیں، لیکن ہم اس میں پنسے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کام ہم دینی انداز میں کریں تو ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے روایت ہیں تو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو میں نے جیسے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعارف کراؤں گا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں رہتے ہیں، اور انہوں نے جو مہم شروع کیا ہے اس کے پیچھے اس کا اغراض مقاصد کیا ہے، کہ دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر تعزیت کے لیے چلے جاتے ہو، کسی کے بیٹھک میں، حجر میں تعزیت کے لیے چلے جاتے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پہلے مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام کامران بہادر۔ تھوڑا سا تیز بولے تاکہ آواز آپ کی صحیح۔ پورا نام ہے میرا کامران بہادر۔ اچھا، تو آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ میری رہائش کی ہماری زروبی کالونی میں ہے۔ اچھا، کب سے یہاں پہ رہتے ہیں؟ تقریباً 22 سال کے عرصے سے ہم کیماڑی کے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، پیچھے آپ کا گاؤں ضلع کون سا ہے؟ پیچھے تعلق میرا ضلع سوادی گاؤں زروبی سے ہے، اور ہمارا محلہ ہے محلہ صوبی خیل، جو صوبی بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، صوبی خیل، محلہ صوبی خیل۔ جی۔ اچھا، گاؤں زروبی میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کراچی میں جب آپ رہتے تو آپ کیا کام کاج کرتے، آپ کی سروس کیا ہے؟ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں لیبر کی حیثیت سے، جس کا نام ہے ماپاک ایڈیبل آئل، پورٹ قاسم میں۔ اچھا، زبردست۔ 7 سال سے اس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے وہاں پر عزت دی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ نظام چل رہا ہے۔ اچھا، آج کل میں کامران بھی آپ کو دیکھتا ہوں، جب آپ کسی کے پاس تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے حجر میں چلے جاتے ہیں، ان کے بیٹھک میں چلے جاتے ہیں، تو آپ بے باک اور لاپرواہ ہو کر آپ وہاں پر اس مجلس میں، اس حجر میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے پاس تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ پہلے جب آپ ان سے تعزیت کر لیتے ہیں، پھر جب آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا ایک عجیب قسم کا طریقہ ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا آپ دعا کا طریقہ کار بھی سکھاتے، اکثر علماء صاحبان سے بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ہم پریکٹیکل طور عملی زندگی میں ہم اس کو لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ جب اٹھ جاتے ہیں تو اس محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، تبلیغی حضرات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ خود نہ تبلیغی ہے، نہ عالم دین ہے، نہ کوئی اتنا بڑا ایجوکیٹڈ ہے، لیکن آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ تلاوت کلام پاک سے بھی آغاز کرتے، آپ پھر احادیث کا حوالے بھی دیتے ہیں،
اور پھر آپ اس میں جو دعا پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر آپ اس میں اعتراض بھی اٹھاتے ہیں. تو کیا جو آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا یہ طریقہ درست ہے؟ دوسرے لوگ تو اس طرح نہیں کرتے. جی بالکل، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہمیں اس پر چلنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اندر رسم و رواج پر. اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں دکھایا ہے میت کے وارثان کے ساتھ تعزیت کرنے کا، تو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ میت کے 3 دن تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے دیرے میں، کسی کے حجرے میں یا کسی کے بیٹھک میں. تو لوگ رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں نہ کہ دین کو. آیا میں نے جو مہم شروع کی ہے یہ علماء کرام سے پوچھ کر اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 3 سال کے عرصے میں یہاں کے اماڑی سے لے کر گاؤں زروبی تک اور گاؤں زروبی سے لے کر پورے شہر کراچی میں اپنا مہم چلاتا ہوں اور اللہ کی دین کی پرچار کرتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں میں شعور آ جائے، ان لوگوں میں اللہ کا دین آ جائے اور رسم و رواج کو چھوڑ کر جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے تعزیت کا اور تعزیت کو جو طریقہ ہے، تاکہ لوگ ثواب کی نیت سے تعزیت کرنے جاتے ہیں اور الٹا ان لوگ وہاں غیبت کر کے اور رسم و رواج کر کے گناہ لے کے آتے ہیں. تو یہ مجھے صحیح نہیں لگتا. اور کل قیامت کے دن ہر انسانیت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اس چیز کا علم تھا لیکن آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو کیوں نہیں بتایا. اچھا کامران صاحب مجھے بتائیں، آپ جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو آپ آغاز کس چیز سے کرتے ہیں؟ یہ بھی ناظرین کو بتا دیں، میرے دوستوں کو بتائیں. شیر رئیس بھائی، سب سے پہلے تو میں وہاں جا کے ان کا ماحول دیکھتا ہوں کہ ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے. اگر ماحول ٹھیک ہے تو پھر بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کو ترغیب کریں. ترغیب کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی ایک مختصر آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک مختصر حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمے کے بعد ان لوگوں کو دین کی جو صحیح طریقہ ہے تعزیت کرنے کا اس کو بتاتے ہیں اور رسم و رواج پر ہم رد کرتے ہیں. سب سے پہلے رسم و رواج تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کر لو. اگر آپ نے کسی میت کا جنازہ ایک کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا کہ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھا بھی نہیں جاتا، 30 سیکنڈ کے اندر وہ دعا ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا کامران بھائی، اس میں ایک سوال ہے آپ سے، میں ایک اور بھی کروں. اکثر اگر 10 بندے آتے ہیں تو 10 بندے کہہ رہے دعا پڑھ لیجئے، دعا کیجئے. اچھا وہاں جو مقرر ہوتا ہے وہ کہہ اللہ اکبر، پھر دوسرا ان میں سے کہتے ہیں کہ دعا پڑھ لیجئے. اگر 10 بندے ہو تو 10 بندے اس طرح یہ کام کرتے ہیں. اچھا ارے ہونا تو یہ چاہیے اگر 10 بندے آ جائے، ایک بندے بھی اگر کہے کہ دعا پڑھ لیجئے اور اگر سنت طریقے سے وہ دعا ٹھیک طریقے سے پڑھ لے تو سب کو ثواب ملے گا. وہ نہ کرتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جہاں 10 بندے ہو، 20 بندے ہو، 50 بندے ہو اور ایک ساتھ آ جائے، پورے ایک ساتھ کوئی گروپ جماعت آ جائے یا کوئی ٹولی آ جائے اور ان میں سے ایک بندے نے صحیح طریقے سے تعزیت کر لی تو وہ پوری جماعت کی طرف سے کافی ہوگا. جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ علاقے کے اندر میت ہو جائے اور پورے علاقے سے ایک بندے نے جنازہ پڑھ لیا تو اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، وہ پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اعتکاف کا بھی اسی طرح ہے. یہ پورے محلے کے مسجد میں ایک بندہ بیٹھ گیا تو اس ایک بندے کی طرف سے پورے محلے کی ذمہ فارغ ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی ایک بندہ آ جائے، 50 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ آواز کر دے کہ اس میت کے لیے دعا کر لے تو وہ دعا سمجھ میں بھی آتی ہے. اور دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے مرحومین کے لیے بھی. سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پورے عالم انسانیت کے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دیں گے اور ان کے لیے بھی بصیرت نجات بن سکتا ہے. زبردست ماشاءاللہ. اچھا تو آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیں کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں، کہ کس طرح ہم نے اس جو میت کے جو ورثائے اس کے ساتھ ہم کس طرح تعزیت کریں گے. آپ اس وقت پورے مجمع میں آپ کیا کہتے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کریم کا آیات کی ترجمہ ٹھیک ہے اور حدیث پاک کی ترجمہ، جی اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں جو آپ طریقہ استعمال کرتے ہو جی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اسپیشل طور پر اور دوسرا آتا ہے کہ دعا کیجئے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح، اور پھر وہ دوسرا فوراً کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو لوگ چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ اگر کسی غرض سے، کام کی غرض سے، مثلا میں کمپنی کی غرض سے نکلتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی کے لیے، اور میں ڈیوٹی کے ذریعے نہ جاؤں، کدھر اور چلے جاؤں، تو آیا میری حاضری وہاں لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ تو اسی طرح اگر ہم گھر میں یا کسی دوست کو کہتے ہیں کہ میں فلانی جگہ میت کے لیے جا رہا ہوں دعا کے لیے، اور ہم وہاں آ جائے اور دعا نہ کرے، کوئی اور طریقہ استعمال کرے، تو آیا اللہ کو یہ پسند آ جائے گا؟ یہ دعا کا غرض مقصد یہ ہے کہ اللہ کو سفارش کرنا، تو آیا ہماری سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جائیں گے تو اللہ ہماری سفارش قبول کریں گے یا نہیں؟ اگر ہم صحیح طریقہ کرتے ہیں تو پبہا، اگر نہیں کرتے تو بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی اور آپ نے ناظرین کو بتا دیا، اور آپ یعنی اٹھ کے یہ ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں، سب کو درخواست کرتے ہیں کہ اب میں بھی فاتحہ پڑھوں گا ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھوں گا، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہوں جی بالکل، اور ساتھ ساتھ تمام مجمع کو اپنی طرف جو ہے نا متوجہ کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جی اور اس کے بعد اس مردے کی روح کو اس طرح ثواب کے لیے بھیج دیں۔ جی آپ اس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح بالکل کرتے ہیں، اور ہم دعا سے منع نہیں کرتے۔ جی دعا حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، کیونکہ دعا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات میں بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تم لوگ کو دینے والا ہوں، اور اگر آپ میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو آپ لوگ کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو غرض اور مقصد یہ ہے کہ دعا آپ اکیلے میں بھی کر سکتے ہو، لازمی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کرو، لیکن یہ تو ہمارے ہمدردانہ اور ایک عاجزانہ طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے کسی ساتھی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کے وارث سے تعزیت کریں۔ دعا کا مقصد اللہ کے رسول نے تعزیت بتائی ہے، اور تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، جی آپ چلے جائیں اس ساتھی کے پاس، اس وارث کے پاس، بیٹے کے پاس، بھائی کے پاس، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اسے آپ زبانی طور پر یہ کہہ دیں کہ آپ کے بھائی کا، آپ کے والد کا، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا آج یا کل یا تیسرے دن، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو صبر دے، اللہ آگے منازل ان کے لیے آسان فرمائے۔ تو یہی صحیح تعزیت کا طریقہ ہے، اور اگر اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے آگے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے آگے متوجہ ہوئے، تو پھر آپ کو قرآن کریم کی ایک آیات پڑھ کر اصال ثواب کرے، اپنے مردے کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، تو بہت اچھا ہوگا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں، ہاتھ اگر نہ اٹھائے تو تب بھی بندہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر بندہ ہاتھ اٹھائے اور دعا پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ اگر باہر سے آتے ہیں تو ان کو بھی ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ دعا شروع ہے، کہ یا دعا مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آپ جو لوگوں کو درخواست کرتے ہیں، آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے تعزیت میں شرکت کے لیے جائیں تو آپ وہاں پر جو ہے ٹھیک طریقے سے دعا پڑھیں۔ جی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے آپ یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ مگر جو دعا کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے، پڑھ لی۔ مقررین ہے جو دعا کے اختتام پر اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کو وہ موقع نہیں دیتے۔ میں ان حضرات کو اس چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لہٰذا کہیں پر بھی آپ کو مقرر کیا جائے یا نہ کیا جائے، آپ اپنی مرضی سے اللہ اکبر کا آواز دیتے ہیں تو یا صدا بلند کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا صبر کر لیا کریں۔ آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو آپ خاموشی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پیر کے نیچے کر لیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ اکبر کہنا ضروری ہے تو پھر آپ اپنی دعا تھوڑا لمبی کیجئے اور ان دوسرے مخیر حضرات کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے۔ مختصراً کم از کم 1 سے 2 منٹ
یا 3 منٹ کے وقفے تک آپ اس کے بعد پھر بھلے اللہ اکبر کہیں کہ کوئی بندہ اللہ مغفر لحینا و میتنا پورا پڑھ لے یا سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پورا پڑھ لے، تاکہ کوئی بندہ ہے کس غرض سے وہ اپنا کچھ لے تو جا سکے اپنے دامن میں، اپنے جولی میں، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ تو کر سکے۔ اگر ہم آئے صرف اس بندے کو حاضری لگانا ہے، میت کے وارث کو حاضری لگانا ہے، تو پھر آخرت میں آپ کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کے مقصد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے اس بھائی کے ساتھ تعزیت کے سلسلے میں جب ہم جاتے ہیں، جو طریقہ ہمیں علماء نے سکھائے اسی کے تحت ہم جائیں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ جو ہمارا بھائی ہے جن کے گھر میں غم ہو وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی دل سے ہمیں دعائیں دے گا کہ یہ حضرت جو ہے ایک روایتی طریقے سے نہیں آئے۔ جی بالکل، میں تقریباً آج سے 1.5-2 سال پہلے گلشن غازی کے اندر ایک میت ہوا تھا ہمارے ایک رشتہ دار کا، تو وہاں پر میں نے آغاز کی تلاوت کلام پاک سے، اور جب کڑا ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات میرے گاؤں زروبی تک پہنچی، اور وہاں پر اللہ نے مجھے بہت عزت دی، اور وہاں پر جب میں گیا وہ حاجی صاحب جو تھے ہمارے بزرگ ہیں ان لوگ نے مجھے بہت داد دی، اور یہ تقریباً 99% لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، کیونکہ آپ ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو 60 سال عمر ہو گئی ہے اور ان کی یہ علم میں نہیں ہے کہ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست۔ تو اگر صحیح طریقے پہ آپ کسی کو ایک الفاظ سکھا دے تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ گناہ کے طریقے پر کسی کو لے آئیں تو مرتے دم تک وہ اگر طریقہ کرتا رہے ثواب کی نیت سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چیز دین نہیں ہے اور اگر آپ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو تو آپ اپنے لیے جہنم کی ایک زبردست کڑا تیار کرتے ہو۔ تو یہ جو دعا کا طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے ہماری جو آپ کا، ہمارا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ آپ 3 دن تک بیٹھو، 3 دن تک آپ وہاں قیام کرو، آپ وہاں بیٹھو، اور وہاں پر میت کے جو وارثاں ہیں وہ بیٹھے رہیں گے لوگوں کے انتظار میں، اور وہاں بیٹھ کر لوگ آئیں گے ان سے تعزیت کرنے کے لیے، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ دعا پڑھ لیں اور اللہ اکبر، اتنی دیر میں دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا جو مختصر ٹائم ہے 2 منٹ، کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر آپ پورے عالم انسانیت کے مسلمانوں کے لیے اصال ثواب کریں، اور اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر پورے امت کے لیے اصال ثواب کرو تو آپ ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ کمران بھائی، آپ نے ٹائم دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں، پہلے مجھے بھی پھر تمام مسلم امہ کو، کہ ماشاءاللہ اس نے جو مہم شروع کیا ہے، کامران بھائی جو کمپین شروع کیا ہے، ماشاءاللہ میں نے تو اپنے اس 42 سالہ دور میں جو ہے کسی کو میں نے نہیں دیکھے ماں سوائے عالم دین کا، کہ اکثر جب عالم دین آتے ہیں تو اس طرح پھر وہ ہمیں اس طرح ترغیب دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کلام پاک سے احادیث سے آغاز کرتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ماں سوائے اس کا جو ہے کوئی جو ہے نا اس طرح نہ خود کہتے ہیں اور نہ دوسرے جو وہاں پر ہیں نہ وہ اس کی جرت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، اس کی جرت نہیں کرتے کہ ایسا نہیں کہ کوئی اعتراض کریں۔ دوسری بات ہے کہ ہم زیادہ دینی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں، تو دوسری بات ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس رواج میں اتنے زیادہ ناظرین جکڑے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا جو ہے آسان تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ہم اس سے نکل سکتے ہیں کہ ہم اس رواج کو جو ہے چینج کریں، اور جو طریقہ کار ہیں جو بھی کامران بھائی نے تفصیل سے ہمیں بتایا اسی کے تحت ہم جائیں اور ہم دعا پڑھیں، اور اس طرح اوروں کو بھی بتائیں، اور اس مقررین حضرات کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی دعا لمبی کیا کریں، یہ نہیں کہ ایک کہے کہ اللہ دعا پڑھ لیجئے دوسرا کہ اللہ اکبر، مقررین کہتے اللہ اکبر، تو یہ غلط ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے. اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, سامنے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اس طرح خوبصورت نئی ویڈیوز آپ صاحبان کو بر وقت ملتی رہیں. ناظرین ابھی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. ناظرین زم شیر سان 50 ٹولو گراند اللہ فامان.